أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جب مومن بندہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس گناہ کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے اس کے دل میں کالا نقطہ پڑتا ہے۔ فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ ثَقَلَتْ قَلْبَهُ، اگر وہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے تو اس کا دل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اگر پھر وہ گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے، گناہ پر گناہ اسے سرزد ہوتا جاتا ہے، تو اس طرح کالے نقطے بھی بڑھتے جاتے ہیں۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے دیے ہوئے پیغامات کو رب کے بندوں تک کما حقہ پہنچا دیا۔ حضرات، اس دنیا میں آنے والا ہر انسان خطا کار ہوتا ہے، گناہ گار ہوتا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہوتا جو گناہوں سے معصوم ہو، گناہوں سے پاک ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاء، کہ آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہوتا ہے، وخیر الخطائین التوابون، لیکن خطا کاروں میں بہترین خطا کار وہ ہے جو خطا ہونے کے بعد، گناہ ہونے کے بعد رب العالمین سے توبہ کر لیتا ہے۔ تو اس دنیا میں جو انسان آتا ہے اس سے گناہ سرزد ہونا یقینی ہے، بشری تقاضا ہے، فطرت کا تقاضا بھی ہے کہ گناہ ہو۔ اور آپ یہ بھی جان لیں کہ انسانی زندگی میں جو گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کا اثر گرم ہوتا ہے۔ جس طرح آگ کا اثر، انگار کا اثر، شراروں کا اثر گرم ہوتا ہے، ان میں حرارت پائی جاتی ہے، اس طرح انسانی زندگی میں ہونے والے گناہ کا اثر بھی گرم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه، جب مومن بندہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس گناہ کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے اس کے دل میں کالا نقطہ پڑتا ہے۔ فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ ثَقَلَتْ قَلْبَهُ، اگر وہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے تو اس کا دل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اگر پھر وہ گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے، گناہ پر گناہ اسے سرزد ہوتا جاتا ہے، تو اس طرح کالے نقطے بھی بڑھتے جاتے ہیں۔ یہ کالا نقطہ ہی کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کا مزاج گرم ہوتا ہے، گناہ کا اثر گرم ہوتا ہے۔ جس طرح کسی چیز کو آگ لگنے کی وجہ سے وہ چیز کالی پڑ جاتی ہے، جل جاتی ہے، اسی طرح دل کی دنیا پر جب گناہ کا اثر ہوتا ہے تو دل کی دنیا بھی اس طرح جل جاتی ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب گناہ کرتے کرتے پورا دل کالا ہو جاتا ہے تو رب العالمین کا ارشاد ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہرگز نہیں، ان کی بدعمالیوں کے سبب ان کے دل کالے پڑ چکے ہیں۔ یہ دل کالے کیسے ہو گئے؟ دل کالا کیسا ہوتا ہے اور کالا ہی کیوں ہوتا ہے؟ کیا دوسرے کلر نہیں تھے؟ دوسرے بھی تو کلر ان کے اثرات مرتب ہو سکتے تھے، کالے ہی کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کے اندر جو مزاج ہے، گناہ کا جو اثر ہوتا ہے وہ کالا ہوتا ہے۔ دیوار پر آگ لگ جائے، کالی ہو جائے تو ہم پانی سے صاف کرتے ہیں، لیکن دل کی دنیا پر جو گناہوں کی آگ لگ جاتی ہے، جو کالک لگ جاتی ہے، اس کو صاف اور پاک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ توبہ استغفار کا طریقہ ہے۔ حضرات، اس دنیا میں آنے والے سب سے پہلے انسان کو سب سے پہلی جو بندگی دی گئی وہ کون سی بندگی تھی؟ وہ توبہ استغفار کی بندگی تھی، وہ توبہ استغفار کی عبادت تھی۔ اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور جنت میں داخل فرمایا، وہاں پر کہا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ،
اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا ورنہ ظالم ٹھہر جاؤ گے، گنہگار بن جاؤ گے، لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر درخت کا پھل چکھ لیا، رب العالمین نے وہاں سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا۔ اب جو گناہ ہو گیا، جو غلطی ہو گئی، وہ دل میں تڑپانے لگی، بے چین کرنے لگی، ستانے لگی کہ اب رب العالمین سے کیسے معافی چاہوں۔ سبحان اللہ، رب العالمین کی دریائے رحمت پر قربان جائیں کہ معافی مانگنے کا طریقہ بھی اس نے سکھلایا۔ جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو اللہ رب العالمین نے طریقہ بھی بتلایا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ آدم علیہ السلام نے رب العالمین سے چند کلمات حاصل کیے، ان کلمات کے ذریعے انہوں نے رب العالمین سے توبہ کی تو رب العالمین نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ وہ توبہ کے کلمات کون سے ہیں؟ غلط کہتے ہیں کہنے والے جو کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کے رسول کے ذات کا وسیلہ لیا، عرش پر کلمہ دیکھا، اس کا وسیلہ لے کر اللہ رب العالمین سے معافی مانگی۔ من گھڑت روایت ہے، لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی۔ قرآن کہتا ہے آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ پروردگارا گناہ سرزد ہو گیا، اپنے نفس میں ہم ظالم ٹھہرے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو ہمیں معاف نہ فرمائے، ہم پر رحم نہ فرمائے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا حضرات کہ پہلے انسان کو پہلی غلطی پر جو پہلی بندگی دی گئی وہ توبہ کی بندگی تھی، وہ استغفار کی بندگی تھی۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین توبہ اور استغفار کی عبادت پر جتنا زیادہ خوش ہوتا ہے اتنا زیادہ رب العالمین کو خوشی کسی اور چیز پر نہیں ہوتی۔ بندہ جب گناہوں کو چھوڑ کر رب العالمین کی درگاہ میں آتا ہے، اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہو کر معافی چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین کو جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے بڑھ کر کسی اور عمل سے خوشی نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں للہ اشد فرحا بتوبت عبد حین یتوب الیہ، اللہ رب العالمین کو بے انتہا خوشی ہوتی ہے جب اس کا روٹھا ہوا بندہ، جب اس کا گنہگار بندہ، جب اس کا نافرمان بندہ، جب اس کا بندہ جو نافرمانیوں میں ڈوبا ہوا تھا، جس سے گناہ سرزد ہو گیا تھا، جب رب العالمین کی درگاہ میں آ کر وہ توبہ کرتا، استغفار کرتا ہے، اس سے بڑھ کر رب العالمین کو کسی اور چیز سے خوشی نہیں ہوتی۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بھی دی کہ ایک شخص صحرا میں اونٹ کے ساتھ سفر کر رہا ہو اور اس اونٹ پر اس کے سامان زندگی رکھا ہوا ہو، اس کا کھانا اس کے اونٹ پر ہو، اس کا پینا اس کے اونٹ پر ہو، پوری زندگی کا گزر بسر اس اونٹ پر رکھا ہوا ہو، لیکن دوران سفر اونٹ گم ہو جائے، اونٹ چھوٹ جائے، چلا جائے، اور جب وہ تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے تو کہیں بھی اونٹ نظر نہیں آتا، بالآخر تھک ہار کر مایوس ہو کر ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہے۔ جب لیٹ کر جاگتا ہے تو اپنے اونٹ کو اور سامان کو اپنے سامنے پاتا ہے تو خوشی کی اس گھڑی میں کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ خوشی کے مارے یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ تو جس طرح یہ بندے کو کھویا ہوا ساز و سامان مل جاتا ہے، جتنی خوشی ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ خوشی رب العالمین کو اس بندے سے ہوتی ہے جو بندہ گناہوں کی زندگی سے نکل کر جب رب العالمین کی بارگاہ میں آ کر توبہ استغفار کرتا ہے۔ للہ اشد فرحا بتوبت عبد حین یتوب الیہ۔ حضرات توبہ استغفار اتنی بڑی نیکی ہے سبحان اللہ کہ اللہ رب العالمین اس نیکی کے کرشمے میں کتنے بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کیسے کیسے پاپیوں کو بخشتا ہے، کیسے کیسے گناہوں کی زندگی پر معافی کا قلم پھیر دیتا ہے۔ آپ غور کریں قتل اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، ایک انسان کا قتل حقیقت میں ایک انسان کا نہیں، ساری انسانیت کا قتل ہے، اور یہ وہ قتل ہے
کل قیامت کے دن سب سے پہلے جس سے حساب کتاب لیا جائے گا معاملات میں وہ قتل کا ہوگا، خون ناحق کے بارے میں ہوگا۔ لیکن آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ انسانی تاریخ میں ایک ایسا بھی انسان گزرا ہے جس نے 99 لوگوں کا قتل کیا، 99 لوگوں کا مرڈر کیا۔ پھر اس کے بعد لوگوں سے پوچھتا ہے بتاؤ کوئی عالم صاحب ان سے مسئلہ دریافت کرنا ہے۔ لوگ ایک راہب کا پتہ دیتے ہیں، راہب کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ 99 لوگوں کا میں نے قتل کیا ہے، بتاؤ کوئی توبہ کی صورت نظر آتی ہے؟ اس نے کہا 99 لوگوں کا تو نے قتل کیا، اب تیرے لیے کوئی توبہ کا چانس نہیں۔ اس نے اس کا بھی قتل کر دیا، 100 کی گنتی پوری کر لی۔ سے معلوم ہوتا ہے دینی مسئلہ صرف علماء سے پوچھنا چاہیے، دین کے معاملے میں صرف علماء سے پوچھنا چاہیے۔ آپ کے صحت کا مسئلہ آپ ڈاکٹر سے رجوع کر سکتے ہیں، آپ کے انجینئرنگ کا مسئلہ ہو آپ انجینئر سے پوچھ سکتے ہیں، اس طرح حکومت کا مسئلہ ہو آپ وکیلوں سے دریافت کر سکتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں صرف اور صرف آپ علماء سے رجوع ہونا چاہیے۔ یہ حدیث بتلاتی ہے کہ جب اس نے پوچھا، اس نے کہا کہ توبہ کی کوئی گنجائش نہیں، اس نے اس کا بھی قتل کر دیا۔ اس طرح فتنے فساد برپا ہوتے زمین پر، جب لوگ اڑنگ بڑنگ فتوے دیتے ہیں، غلط سلب جو دل میں آیا کہہ دیتے ہیں دین کے معاملے میں، تو لہٰذا یہ شخص پھر پوچھنے کے لیے نکلا، لوگوں سے پوچھتا ہے بتاؤ یہاں پر بڑے عالم صاحب کہاں رہتے ہیں؟ لوگوں نے پتہ بتلایا کہ فلاں جگہ بڑے عالم صاحب رہتے ہیں، وہاں پر جاتا ہے، وہاں پوچھتا ہے عالم صاحب 99 لوگوں کا قتل کیا تھا، پھر درمیان میں آتے ہوئے اور ایک راہب صاحب کو بھی ان کا بھی قتل کر دیا، بتلائیے توبہ کی کیا صورت ہے؟ انہوں نے کہا وَمَن يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَوْبَةٍ، تیرے اور توبہ کے درمیان کون سی دین رکاوٹ بن سکتی ہے، کون سی چیز حائل ہو سکتی ہے؟ لہٰذا ایک کام کرو، یہ گناہوں کی بستی چھوڑ کر نیک لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ اور وہاں پر نیک لوگوں کے ساتھ رہ کر رب العالمین کی بندگی کرو، رب العالمین سارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اب یہ نکلا ہی تھا، آدھا بھی سفر ابھی مکمل نہیں ہوا کہ موت کا فرشتہ آیا اور روح لے کر چل دیا۔ 2 طرح کے فرشتے آ گئے، ایک رحمت کے فرشتے اور دوسرے عذاب کے فرشتے۔ عذاب کے فرشتے کہنے لگے زندگی میں اس نے 100 لوگوں کا قتل کیا ہے، ایک نیکی بھی نہیں کی، اب ہم اس کو عذاب کی طرف لے جائیں گے۔ رحمت کے فرشتے کہہ رہے ہیں نہیں، سچے دل سے خلوص نیت کے ساتھ اس نے توبہ استغفار کا ارادہ کیا ہے، گناہوں کو چھوڑنے کا عزم مصمم کیا ہے، لہٰذا ہم اس کو جنت کی طرف لے کر جائیں گے۔ دونوں کا مجادلہ ہو رہا تھا، بحث و تکرار ہو رہی تھی۔ تیسرا فرشتہ انسان کی شکل میں آ گیا، صحیح روایت ہے، بالکل صحیح روایت ہے۔ تیسرا فرشتہ انسان کی شکل میں آ گیا، اس نے کہا کیا معاملہ ہے؟ سارا معاملہ بتلایا گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اگر گناہوں کی زمین اس سے قریب ہو تو اس کو عذاب کے فرشتے لے کر جائیں گے، نیک لوگوں کی زمین اس سے قریب ہو تو اس کو رحمت کے فرشتے لے کر جائیں گے۔ زمین ناپی گئی تو گناہوں کی زمین دور ہوتی چلی گئی اور نیکوکاروں کی زمین قریب سے قریب تر ہوتی گئی۔ سبحان اللہ، قتل کتنا بڑا گناہ ہے، ایک انسان کا قتل سارے انسانیت کے قتل کے برابر ہے، لیکن رحمت کے فرشتے اس کو لے کر جا رہے ہیں۔ کیوں؟ سچ صدق دل سے اس نے توبہ کی تھی، خلوص دل کے ساتھ اس نے توبہ کی تھی۔ حضرات ضرورت اسی بات کی ہے، ہمارے زندگی میں بہت سارے گناہ ہیں، ہم نے بہت سارے لوگوں پر ظلم کیا ہے، بہت سارے لوگوں کی حقوق تلفی کی ہے، رب العالمین کے حقوق کی ادائیگی ہم کوتاہ نظر آ رہے ہیں، کما حقہ بندگی انجام نہیں دے رہے ہیں، گناہوں پر گناہ کرتے جا رہے ہیں، اور جس کی پاداش میں رب العالمین طرح طرح کی آزمائشوں سے دوچار کر رہا ہے۔ کبھی سیاسی آزمائشیں ہیں، کبھی سماجی آزمائشیں ہیں، کبھی بیماریوں کی شکل میں آزمائشیں، نت نئی آزمائشیں اور عذابات کی شکل میں ہمارے سامنے حالات بن رہے ہیں، اور ان حالات سے نکلنے کا اگر کوئی راستہ ہے توبہ استغفار کا راستہ ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع بلاء الا بتوبہ، کہ دنیا میں جو بھی بلا نازل ہوتی ہے، جو بھی مصیبت آتی ہے، وہ انسان کے گناہ کی وجہ سے آتی ہے، اور جو بھی اس دنیا سے بلا اٹھا لی جاتی ہے وہ انسان کی توبہ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ لہذا حضرات بہت ضروری ہے کہ صدق دل سے ہم رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کرے، اپنے گناہوں کی معافی چاہے، اپنے
اپنے خطاؤں کو رب العالمین کے سامنے رکھیں اور رب العالمین سے توبۃ النصوح خالص اور سچی توبہ کریں۔ دعا ہے رب العالمین سے، بار الہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ بار الہ ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، تجھ سے اپنے خطاؤں کی گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، لہٰذا ہم سب کے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے۔ بار الہ ہمارے حالات کو درست کر دے۔ بار الہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ ہمارے درمیان سے جو لوگ رخصت ہو گئے ہیں ان کی مغفرت کے سلسلے فرما۔ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں قرض کی ادائیگی کے سلسلے فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔